وما ينطق عن الهوى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں فرماتے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، مگر وہی بات بتاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ وحی ایک ایسا سلسلہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جو کہ رابطہ رکھا ہے، اس رابطے کا ذریعہ ہے وحی۔ انبیاء علیہم السلام پر وحی آیا کرتی اللہ کی طرف سے، وہ آگے انسانوں تک وہ پیغام پہنچاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود فرمایا وحی کے نزول کا طریقہ کہ وحی کیسے آتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں آتے تھے، بات کر کے چلے جاتے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے سامنے آئے، بات کی اور چلے گئے۔ جانے کے بعد حضور نے پوچھا بتاؤ کون تھے، پہچانا؟ ہم نے کہا نہیں پہچانا۔ کہا جبرائیل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، چلے گئے۔ کبھی جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا بھی۔ کبھی اللہ رب العزت خواب کے ذریعے کوئی چیز آپ کو بتا دیتے تھے۔ کبھی الہاماً اور القاء فی القلب ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جاتی تھی کہ یہ بات فرما دیں۔ اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی ہوتا تھا مثل سلسلۃ الجرس، ایسی آواز آتی تھی جیسے گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے، ایسی آواز ہوتی تھی۔ یہ بھی وحی کے نزول کا نزول ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے حضور پر وحی کا نزول ہو رہا ہے کہ اگر سخت شدید سردی بھی ہوتی تب بھی حضور کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا تھا، پتہ چلتا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت انبیاء کو خواب کے ذریعے کوئی بات بتا دیتے ہیں۔ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب مشہور ہے، یہ وحی اور حکم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ عموماً فجر کی نماز کے بعد، جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی اس میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے۔ عصر کے بعد بیٹھ کے کوئی بات ارشاد فرما دی، جو اکثر مساجد کے اندر عصر کے بعد یا فجر کے بعد تھوڑی سی بات ہوتی ہے، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو نمازیوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر بتا دوں۔ صحابہ جو خواب دیکھتے کوئی بھی یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، آپ اس کی تعبیر فرماتے تھے، بتا دیتے تھے۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ بتاؤ بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اتفاقاً عجیب، اللہ رب العزت یہ سارے سلسلے بناتے ہیں، اس دن کسی صحابی نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، سب خاموش ہو گیا، رسول اللہ کسی نے نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، میں اپنا خواب آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ خواب کیا ہے؟ بخاری میں اور مشکات حدیث کی کتب میں بڑا لمبا خواب ہے، وہ بڑی عجیب عجیب اس میں باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے اور میرے ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر چلے گئے بیت المقدس کی طرف، اس سرزمین مقدس کی طرف لے کر چلے گئے مجھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر گئے، یہ نہیں بتایا کہ بیت المقدس کی سرزمین یا کوئی بھی، لیکن یہ جنت کی سیر تھی اصل۔ فرمایا جنت کی طرف لے کر گئے، مقدس سے مراد جنت، یعنی جنت کی طرف لے کر گئے مجھے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، فَإِذَا رَجُلٌ جالس، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے
ورجل قائم، اور ایک آدمی کھڑا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بتاتے ہیں۔ بیدہ کلوب من حدید، جو آدمی کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک کلوب کہتے ہیں کنڈے کو، جس سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ یہ جو ہم گھاس کاٹنے والی وہ نہیں ہوتی درانتی جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح کا کنڈا ہے جس میں دندانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کنڈا اس کے ہاتھ میں، اور جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے منہ میں یہاں سے ڈالتا ہے کلے میں، اور یہ کھینچ کر پیچھے گدی کی تک اس کو پھاڑ دیتا ہے منہ اس کا، پھر وہ اس طرف سے نکالتا ہے، دوسری طرف سے ڈال کر یوں کھینچتا ہے اور پیچھے کی طرف اس کا منہ پھاڑ دیتا ہے پورا۔ جب یہاں سے وہ اپنا وہ کلوب کنڈا نکالتا ہے تو یہ سائیڈ اس کی صحیح ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ ادھر سے ڈال کر پھاڑتا ہے، چیرتا ہے اس کے منہ کو، تو بائیں طرف والا حصہ پھر صحیح ہو جاتا ہے، وہ اسے پھاڑ رہا ہوتا ہے، اور یہ کام مستقل ہو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے پوچھا ان دونوں سے، جو دو آدمی مجھے لے کر چلے تھے، قلت ما ھذا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کون یہ اس طرح کر رہا ہے؟ قال انطلق، انہوں نے کہا، کچھ بتایا نہیں، کہا چلیں آگے چلتے ہیں۔ فانطلقنا، فرماتے ہیں ہم اس سے بھی آگے چلے اور آگے کی طرف چلے تو دیکھا کہ اتینا علی رجل مضطجع علی قفاہ، ایک آدمی یوں بالکل چت لیٹا ہوا ہے، جیسے کمر کے بل لیٹ جاتے ہیں نا، ایسے لیٹا ہوا ہے۔ ورجل قائم علی رأسہ، اور اس کے سر کے پاس ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے۔ بیدہ صخرۃ، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑا پتھر ہے جو کھڑا ہوا ہے، اور جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے سر پہ وہ پتھر یوں زور سے مارتا ہے، اس کا سر بالکل پچک جاتا ہے اور وہ پتھر لڑکتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے۔ یہ آدمی جو پتھر مار رہا ہے یہ پھر جاتا ہے اس پتھر کو اٹھا کر جب لے کر آتا ہے یہاں پہنچتا ہے تو اس آدمی کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ پتھر سے مارتا ہے، پھر سر اس کا پھر وہی ایسے ہی ہو جاتا ہے، پتھر پھر لڑکتے ہوئے آگے جاتا ہے۔ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَهَدْهَدَ الْحَجَرُ، جب اس کے سر پہ مارتے ہیں تو پتھر لڑکتے ہوئے آگے جاتا ہے۔ فَقُلْتُ مَا هَذَا، میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ قَالَ انطلق، انہوں نے کچھ نہیں بتایا، پھر کہا آگے چلو۔ فانطلقنا، ہم آگے چلے اور آگے چلے، حتیٰ اتینا الی ثقب مثل التنور، کہتے ہیں کہ جب ہم اور آگے گئے تو ہمیں ایک بہت بڑا سوراخ غار سا نظر ہے زمین کے اندر کی طرف، مثل التنور، جیسے تندور ہوتے ہیں اس کی طرح، یعنی سیدھا نہیں تھا، بالکل نیچے زمین کی طرف گھڑا تھا بہت بڑا، اور وہ گھڑا کیسا تھا کہ اندر سے بہت کھلا تھا، اوپر اس کا دہانہ جو تھا وہ ذرا تنگ تھا، اور اس کے اندر تیز شدید آگ جل رہی تھی، اتنی شدید آگ کہ اس کے اندر لوگ بھی پڑے ہوئے تھے، اور جتنے لوگ اس میں پڑے ہوئے تھے وہ سب بے لباس تھے، مرد بھی اور خواتین بھی۔ آگ کے شعلے جب زیادہ تیز ہوتے تھے تو وہ شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے، ایسا لگتا کہ یہ گھڑے سے باہر گریں گے، اور جب اس گھڑے کے منہ پہ آتے تو آگ کا شعلہ پھر کم ہوتا، پھر واپس نیچے گر جاتے، اس کے اندر چلے جاتے۔ کہتے ہیں اعلیٰ ضیق و اسفلہ واسع، اس کا اوپر دہانہ جو تھا وہ تنگ تھا، اندر سے وہ گھڑا بہت کھلا تھا، تحتہ نار، اس کے نیچے آگ تھی۔ جب یہ سارا کچھ میں نے دیکھا تو میں نے پھر پوچھا، قلت ما ھذا، میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ قال انطلق، انہوں نے پھر کچھ نہیں بتایا، کہا آگے چلیں۔ فانطلقنا، ہم اور آگے چلتے رہے، حتیٰ اتینا علی نہر من دم، جب اور آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک نہر چل رہی ہے، بہت بڑی نہر ہے، لیکن اس نہر میں پانی نہیں ہے، خون بہہ رہا ہے، خون کی نہر ہے، بہہ رہی ہے، اور اس نہر میں رجل قائم علی وسط النہر، اس نہر کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وعلی شط النہر رجل بین یدیہ حجار، اور اس نہر کے کنارے بھی ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر ہیں۔ یہ جو آدمی نہر کے اندر ہے وہ نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے،
یہ باہر والا اسے پتھر مارتا ہے، سیدھا اس کے منہ پہ جا کے لگتا ہے، فی ہے، منہ کے اندر جا کے لگتا ہے پتھر، اور یہ آدمی واپس نہر میں گر جاتا ہے۔ پھر جب اٹھتا ہے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آدمی باہر والا پھر پتھر مارتا ہے اسے، وہ پھر نہر میں جا کے گر جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو میں نے پھر پوچھا فقلت ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انطلق، انہوں نے پھر کچھ نہیں جواب دیا، کہا آگے چلیں۔ ہم آگے چلتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک خوبصورت باغ تھا، ہرا بھرا گھنا باغ، جس میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، پھول بھی تھے، اس میں پھل بھی تھے، بڑے اچھے خوبصورت قسم کا باغ تھا۔ فیہا شجرۃ عظیمہ، بڑے بڑے اس میں لمبے لمبے درخت تھے اس کے اندر۔ دیکھا کہ وفی اصلھا شیخ و صبیان، ان درختوں میں سے ایک درخت کے نیچے ایک بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ چھوٹے 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 بچے بھی بہت سارے کھیل رہے ہیں، کافی سارے۔ کہا جب ان کے پاس جب میں نے یہاں تب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ آدمی بیٹھا ہوا درخت کے نیچے، ان کے ساتھ کوئی بچے کھیل رہے ہیں، ذرا فاصلے پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ آگ جلا رہا ہے، مسلسل آگ جل رہی ہے، وہ اسے جلا رہا ہے آگ کو۔ کہتے ہیں جب یہ ہم نے دیکھا تو میں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، کہا آگے چلیں۔ ہم اس سے اور آگے گئے تو ایک اور باغ دیکھا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، بڑا باغ تھا، اور اس باغ کے اندر کچھ لوگ دیکھے ہم نے، جس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بوڑھے جوان بچے بھی تھے۔ ان کے آدھے جسم خراب سڑے ہوئے اور آدھے جسم صحیح ہیں، ان لوگوں کے جو وہاں رہ رہے ہیں۔ اور اس باغ میں قریب میں ایک نہر بھی بہہ رہی ہے پانی کی، لیکن وہ پانی ایسا سفید ہے جیسے دودھ ہوتا ہے، دودھ کی طرح سفید ہے، اور نہر بھی بہہ رہی ہے۔ ہم جب وہاں ان لوگوں کے قریب پہنچے، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، آدھا جسم ان کا سڑا ہوا ہے، آدھا جسم صحیح ہے، تو ظاہر ہے وہ بدنما نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں ان دو آدمی نے ان لوگوں سے کہا کہ ادھر آؤ، ان کو بلایا اور ان سے کہا اس نہر میں غوطہ لگاؤ، نہاؤ اس میں۔ ان لوگوں نے اس نہر میں ڈبکی لگائی، نکلے تو ان کے جسم صحیح ہو گئے بالکل۔ پھر اس باغ میں سے کہتے ہیں کہ ایک درخت پر مجھے کہا کہ چڑھیں اوپر، ہم درخت پہ چڑھے اوپر، تو دیکھا کہ اس درخت کے اندر ایک گھر بنا ہوا ہے، بہت بڑا درخت ہے اور وہ خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ اس گھر میں بھی مختلف قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن بڑا اچھا گھر تھا وہ۔ اب میں نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کس کا گھر ہے، کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب مجھے انہوں نے یہاں سے نکالا اور کہا اور آگے چلیں۔ ہم اور اوپر کی طرف چلے۔ جب اور اوپر چڑھے تو دیکھا کہ ایک اور گھر ہے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں۔ جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ فقلت لہما انکما قد طوفتمانی اللیلۃ فاخبرانی عما رأیت، اتنا مجھے آپ لوگوں نے گھمایا، اتنی چیزیں ہم نے دیکھیں، اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ سارے معاملات کیا تھے جو آپ نے اتنی چیزیں ہمیں دکھائیں۔ اب ان دونوں آدمی نے بتانا شروع کیا کہ یہ کیا کیا تھا۔ میں کہ قال نعم اما الرجل الذی رأیتہ، وہ آدمی جو سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جس کے منہ کو چیرا جا رہا تھا اس کنڈے کے ذریعے سے، وہ آدمی وہ تھا کہ جو جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹی باتیں پھیلایا کرتا تھا، جھوٹ سن سن کے لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس بات کی حفاظت پر زور دیا وہ انسان کی زبان ہے۔ فرمایا اس کی حفاظت کرنا، یہ جنت میں لے جانے کی بھی چابی ہے اور یہ جہنم میں لے جانے کی بھی چابی ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ سنی ہوئی بات کو کبھی آگے نہ پہنچانا۔ یہاں یہی بات فرمائی فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقِ، کہا کہ یہ آدمی سنی سنائی باتیں، من گھڑت باتیں، جھوٹی باتیں سنتا تھا اور بیان کر دیتا تھا، لوگ سنتے اور آگے پہنچاتے، یہاں تک کہ وہ فرمایا کہ تبلغ الآفاق، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی تھی۔ اس دور کے اندر ہم جہاں عام اور آپ رہ رہے ہیں
یہاں سیکنڈوں میں بات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے. اس میں کتنا سچ ہوتا ہے کتنا جھوٹ ہوتا ہے. یہ جو آج کل سوشل میڈیا بنا ہوا ہے نا، جس میں ہم سارے لگے رہتے ہیں، ہر آدمی اس پہ، اور آہستہ آہستہ اس نے ہمیں ایسے ذہنی طور پر وہ کر دیا، اپنا وہ جکڑ لیا ہے کہ آدمی قرآن سامنے رکھ کر پڑھتا ہے تو اتنا یقین نہیں آتا، لیکن اگر موبائل پر کوئی ویڈیو آ جائے تو اس کے بارے میں ہمیں زیادہ یقین آ جاتا ہے. ہاں یار یہ بات ہوئی ہے ایسا، پیچھے کون تھا، کس نے بنائی، کیا کیا، کتنا جھوٹ تھا اس میں، وہ نہیں، یقین ہمیں آ جاتا ہے، اور فوراً ٹھک کر کے ہم آگے فارورڈ بھی کر دیتے ہیں، اس کو پہنچا دیتے ہیں، پھیلا بھی دیتے ہیں. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو غلط تھی، تو وہ آگے ہزاروں لوگوں میں پہنچ چکی ہوتی ہے. جو ہم واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں نا، اور گروپوں میں چیزیں شیئر کرتے ہیں، بڑی احتیاط کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ جس آدمی کے منہ کو چیرا جا رہا تھا لوہے سے، یہ وہ آدمی تھا جو جھوٹی باتیں پھیلایا کرتا تھا اور آگے پہنچ جاتی تھی. آج کل تو اس واٹس ایپ پہ تو حدیثیں بھی اتنی آتی ہیں کہ جتنی حدیثیں حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی، نہ صحابہ کو پتہ تھی، اتنی آج کل لوگوں نے بنا لی. ہر بات کو حدیث بنا کے پھیلا دیتے ہیں. یہ ڈبل گناہ ہے. اس لیے ان باتوں پر قطعاً اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس یقین کے لیے، اعتماد کے لیے اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان موجود ہے. ہم اس سے رہنمائی لیں، نہ یہ کہ وہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور گوگل اور تیسری اور چوتھی چیزوں سے، فیس بک سے یہ چیزیں لیں. وہاں 99.99% چیزیں جو ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے. لیکن ہم ایسے طور پر اس کے وہ بن چکے ہیں کہ ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں اور اسے پھیلا بھی دیتے ہیں. کتنی ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جو سالوں پرانی ہوتی ہیں، اور کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو بنا کر ہم شیئر، دیکھو یہ ہوا ابھی، وہ سالوں پرانی کی ویڈیوز ہوتی ہیں. اس لیے اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو مشہور ہوئی تھی سعودیہ کی کسی مسجد کی، کہ ممبر پر کوئی ایک آدمی ہے جو خطبہ دینے کے ممبر ہوتا ہے، اس پہ کھڑا ہوا ہے، اور پولیس والے اس کو کھینچ رہے ہیں، اتار رہے نیچے. ہمارے پورے پاکستان میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، حرم کے امام کو گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، لے جا رہا ہے، دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور یہ بنا کر ہم نے سعودی حکومت کو کیا کچھ الفاظات بولے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ جمعے کا دن تھا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد میں ایک آدمی آ گیا، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ سیدھا جا کے امام کے ممبر پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے شروع کر دیا جو خطبہ. ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، امام آیا، نیچے کھڑا ہوا ہے، وہ ممبر سے اتر نہیں رہا، تو اسے پولیس والے اتار رہے تھے کہ بھئی نیچے اتر جا، خطبے کا ٹائم ہو گیا. یہاں یہ مشہور ہو گیا کہ حرم کے امام کو مار رہے ہیں. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہم جھوٹ پھیلاتے ہیں. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں انہوں نے بتانا شروع کی تو فرمایا کہ ایک تو یہ تھا، اور فرمایا کہ یہ قیامت تک اس آدمی کے یہی سزا ملتی رہے گی جس نے یہ کیا ہے. پھر فرمایا والذی، وہ آدمی رأیتہ یشدخ رأسہ، وہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ایک آدمی پتھر مار مار کے اس کے سر کو کچل رہا تھا، وہ کون تھا؟ فرمایا فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ویعمل ولم یعمل بما فیہ بالنہار. فرمایا یہ وہ آدمی تھا کہ جس کے پاس اللہ کا کلام، اللہ کا دین اس نے سیکھا تھا، علم موجود تھا، نہ یہ عمل کرتا تھا نہ لوگوں کو بتاتا تھا. یہ اس کی سزا اس کو مل رہی ہے. پھر فرمایا کہ یہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا قیامت تک، اس کے ساتھ یہ سزا اس کو ملتی رہے گی. پھر فرمایا والذی رأیتہ فی الثقب، وہ جو آپ نے گھڑے کے اندر لوگ دیکھے تھے جو آگ میں جل رہے تھے اور آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے پھر واپس چلے جاتے تھے، فرمایا فہم الزنات، وہ بدکار لوگ تھے، بد کردار. والذی رأیتہ فی النہر، اور وہ آدمی جو نہر میں کھڑا ہوا تھا، خون کی نہر کے اندر کھڑا ہوا تھا، اور باہر سے لوگ آدمی اسے پتھروں سے مار مار کر واپس گرا رہے تھے، وہ اندر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اس کو واپس مار رہے تھے. فرمایا وہ آکل الربا، وہ سود خور تھا، سود کھانے والا تھا. اللہ رب العزت کا قطعی فیصلہ ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، بس ختم بات. یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اللہ کہتے ہیں جب ایک چیز حرام ہے تو پھر حرام ہے. اب اگر ایک آدمی کا خنزیر حرام ہے تو ٹھیک ہے حرام ہے، اب بھئی اس کے خون کا کیا مسئلہ ہے؟ بھئی وہ بھی حرام ہے. اچھا اس کی کھال کا کیا؟ وہ بھی حرام ہے. اچھا اس کے ناخن اگر نکال لیں، بھئی وہ بھی حرام ہے. اچھا اس کی ہڈیاں سکھا لیں اور کسی کام میں آ جائیں،
بھئی سب کچھ حرام ہے، اچھا اس کے بالوں کا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سودی کام کرنے والے سارے جتنے لوگ اس میں ملوث ہیں سب حرام کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ سود خور آدمی تھا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کہتے تم سود کا کاروبار کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا، نہیں بڑھے گا، نہیں بڑھے گا۔ اللہ کرے یہ چیز ہمیں بھی سمجھ آ جائے، ہم ان حادثوں سے تو بچ جائیں کم سے کم۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ اچانک حادثے آتے ہیں اور ہمارا اتنا نقصان ہو جاتا ہے کہ ہم بھیک مانگنے کے قابل ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کچھ ہوتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس حلال کا مال بہت سارا پڑا ہو لیکن اگر اس میں حرام کا تھوڑا سا بھی شامل ہو جائے نا تو وہ حرام والا مال حلال مال کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا ان کو کہ وہ جو آدمی نہر میں کھڑا ہوا تھا وہ آکل الربا سود خور تھا۔ پھر کہا وہ جو آدمی آپ نے دیکھا والذی والشیخ الذی رأیت فی اصل الشجرۃ، جو درختوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا بزرگ تھا، فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ابو الانبیاء۔ اور یہ جو بچے ارد گرد کھیل رہے تھے یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے کہ جن کا بچپن میں بالکل ولادت کے ساتھ یا کچھ مہینوں کے اس طرح ہو کر جن کا انتقال ہو گیا تھا، یہ وہ بچے جو ان کے ساتھ تھے۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جو قریب میں بیٹھا ہوا آگ جلا رہا تھا وہ داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے، مالک اس کا نام ہے، وہ جہنم کی آگ کو جلا رہا ہے، یہ جل رہی ہے آگ۔ اور پھر کہا کہ وہ جو باغات آپ کو دکھائے گئے تھے، بڑے بڑے خوبصورت باغات جس میں اچھے وہ تھے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ پہلا باغ تو وہ تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے باغ میں جن میں لوگ بیٹھے جن کا آدھا دھڑ سڑا ہوا تھا جسم کو اور آدھا صحیح تھا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اس طرح اچھے کام بھی کرتے رہے، برے کام بھی کرتے رہے، تو یہ اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوئے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا ان کا یہ جسم صحیح ہو جائے گا، پھر یہ وہ لوگ تھے۔ اور پھر کہا کہ وہ جو گھر آپ کو دکھایا گیا اوپر، جو پہلا گھر تھا وہ عام مومنین کا گھر تھا، جو بڑا خوبصورت گھر تھا، ایمان والوں کے لیے وہ اللہ نے بنایا جنت میں۔ اور فرمایا کہ اس سے اوپر جو گھر تھا جو بہت ہی خوبصورت آپ کو نظر آیا، جس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں، وہ گھر بنا ہوا تھا، فرمایا وہ شہداء کا گھر تھا، جو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دین کے خاطر، دین کی محنت کے لیے نکلے، دین کے غلبے کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے راہ خدا میں، فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے یہ گھر بنائی، یہ بات۔ اور آخر میں فرمایا کہ جب حضور سے کہا انہوں نے کہ آپ اوپر دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جب اوپر کی طرف دیکھا ہی ہوں تو مجھے اوپر بادل اڑتے ہوئے نظر آئے، بڑے خوبصورت، اچھے لگے مجھے، اس کا وہ منظر بڑا اچھا لگا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا گھر ہے، جنت میں اللہ نے بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں چلا جاؤں، تو انہوں نے کہا نہیں، اِنَّهُ قَدْ بَقَى لَكَ عُمْرٌ، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے، کچھ وقت آپ یہاں گزاریں گے، اس کے بعد آپ اوپر جائیں گے۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم کون ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا میں جبرائیل ہوں، ایک نے کہا میں میکائیل ہوں، وہ دونوں فرشتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب اپنا بتایا، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ نجم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو بات بھی کرتے ہیں، جو بات بتاتے ہیں، وہ اپنی مرضی یا اپنی خواہش کے مطابق نہیں بتاتے، اللہ ان کو بتاتے ہیں اور پھر آپ آگے اپنی امت کو بتا دیتے ہیں۔ یہ جنت اور جہنم کا جو منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اللہ کی طرف سے وحی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو بتایا، صحابہ کے توسط سے یہ باتیں ہم تک پہنچی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں جو رکھا ہوا ہے نا، یہ ہمیں اسی وقت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت جا کر فیصلے ہوں گے کہ ہم کس کس جگہ کہاں کہاں ہمارا گھر بنے گا، کہاں ٹھکانہ بنے۔ اس لیے یہ اللہ کے نبی نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، اور جو خطرناک باتیں تھیں اللہ کے نبی نے بتائیں کہ ایک جھوٹی اور باتیں کبھی پھیلانی نہیں، کبھی جھوٹ پر یقین نہیں کرنا، کبھی جھوٹی مشکوک باتوں کو آگے نہیں پہنچانا لوگوں تک،
دوسرا سود کے کاروبار سے بچنا، اس یہ نہیں کرنا۔ تیسرا فرمایا بدکاری والا کام، یہ ہرگز نہیں، ان چیزوں سے بچنا۔ یہ وہ چیزیں، وہ سزائیں ہیں کہ جو قیامت تک ان لوگوں کو ملتی رہیں گی۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ برزخ کے بعد، یعنی موت کے بعد، قبر کے بعد کے معاملات انسان کے ساتھ جب شروع ہو جاتے ہیں تو یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میں نے جو جو مناظر دیکھے، مجھے بتانے والوں نے یہی بتایا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس کو یہ سزا مل رہی ہے اور یہ قیامت تک ملتی رہے گی۔ یہ فلاں ہے، اس کو یہ سزا مل رہی ہے، یہ قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور قیامت کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا، کس کے حق میں بہتر ہوگا، کس کے حق میں وہ دوسرا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل اور سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔